السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قابل احترام عزت مآب میری پیاری بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوق بنا کر کے پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں نعمتوں کے برسات نازل کر دیے۔ ان تمام نعمتوں میں ایک اہم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید جیسی نعمت عظیم عطا فرمائی۔ ایسے رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں شکر احسانات ہیں، اور ساتھ ہی تاجدار مدینہ سرور کونین خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی کوششوں سے، جن کی قربانیوں سے، جن کے خون پسینہ ایک کرنے سے اور جن کے تن من دن کی بازی لگانے سے دین اسلام ہم تک پہنچا اور دین اسلام پوری دنیا میں پہنچا، ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خواتین اسلام، میرے آج کے اس پروگرام کا میرا مضمون ہے، میرا عنوان ہے راہ راست میں صحابہ کرام کی قربانیاں۔ محترم حاضرین، محترم حاضرات، آج اگر ہم ہمارے اطراف و اکناف میں ایک سرسری نظر دوڑائیں تو ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آئے گا۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ اور کوئی گلی کوچہ، کوئی بستی ایسی نہ ملے گی جہاں اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ محترم حاضرات، اس حقیقت کے ساتھ ہی یہ سوال بھی ذہن میں پنپتا ہے کہ آخر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نکلنے والی یہ صدائیں، اسلام کی یہ صدا اور اسلام کا یہ پیغام پوری دنیا میں کیسے پہنچ گیا؟ اگر ہم واضح طور پر مدلل انداز میں جاننا چاہتے ہیں تو اگر ہم ان کتب کا مطالعہ کریں جن میں ہمارے اسلاف اکرام کے کارنامے، قیامت تک آنے والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دین کی خاطر قربانی کا احساس اور شعور پیدا فرماتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ سب بہاریں صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے
کہ اگر صحابہ کرام مختلف انداز میں قربانیاں نہ پیش کرتیں، مختلف انداز میں اپنے دین کی، اپنے جان و مال کی بازی نہ لگاتے، تو یقیناً دین کی یہ ترقی بھی نظر نہ آتی۔ انہی صحابہ کرام کی شان میں اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کریمہ ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت کرنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد دوسروں پر سبقت لے گئے، جو ہجرت کرنے میں اور ایمان لانے میں دوسروں سے سبقت لے گئے، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کی اتباع کی، ان سابقین کے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ محترم حاضرات و خواتین اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، مہاجرین۔ مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر اپنے آبا و اجداد اور اپنے مال و متاع کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دین اسلام کے خاطر ہجرت کیے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تنہا ہجرت کر کے مدینہ لوٹ آئے۔ اور دوسرے وہ لوگ انصار مدینہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی نصرت اور مدد بھرپور طریقے سے کی، ان کے لیے سب چیزوں کو قربان کر دیا، ساری چیزیں ان پر نچھاور کر دیں، یہاں تک کہ پوری جائیداد کا آدھا حصہ ان کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا، جس کی وجہ سے انصار کے اندر دین کی خاطر، اپنے بھائی چارگی کے خاطر احساس پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں مہاجرین کو انصار نے بھرپور مدد کی، مالی مدد کی، جانی اعتبار سے اسلام کی خاطر انہوں نے لڑا۔ وہ انصار جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ان کے تعلق سے آیت کریمہ نازل فرمائی، جو کہ مہاجرین کے مددگار بنے اور انہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مہاجرین و انصار میں سے ان حضرات کا ذکر یہاں فرما رہا ہے جو اولین، جو پہلے اسلام قبول کیے، جس وقت اسلام کا کوئی چرچا نہیں تھا، جس وقت اسلام کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، پورے روئے زمین میں، پوری دنیا میں صرف وہی چند لوگ تھے جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہوئے ان پر اپنی جان و مال ساری چیزیں لٹا دیے، وہ پہلے مسلمان بنے۔ انہی کے تعلق سے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے۔ اور یعنی وہ صحابہ جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آئے اور ان کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے، وہ دوسروں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنے، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی دائرے اسلام میں آئے۔ ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے سابقین الاولین کی اتباع کی، متاخرین صحابہ کرام جو بعد میں اسلام قبول کیے، ان کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام جو اولیاء جو
بڑے بڑے صحابہ اکرام کی اتباع میں لگے رہتے تھے. ان کی کوششوں سے دین اسلام پھیلا، جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے. اولین اخلاص و محبت سے پیروی کی ان لوگوں نے اور ان کے نقش قدم پر چلے. ان میں متاخرین صحابہ اکرام، تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ شامل ہیں. یعنی دوسرے قسم کے لوگوں میں ان تمام لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو انہیں معیار حق تصور کرتے ہیں. یعنی ان اولین صحابہ اکرام کو معیار حق سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. ان کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی شان، ان کی فضیلت ذکر کی ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو، یعنی کہ پہلے لوگ مہاجر تھے، دوسرے لوگ انصار تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو ان لوگوں کی اتباع کیے. یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے لوگ، سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. محترم حاضرات، تینوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دو خوشخبریوں سے نوازا ہے. ایک یہ کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا جو دور جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے. ان سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ان کے نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دیا. اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں. دو خوشخبریاں جو عطا کی گئی تھی، ان میں سب سے پہلے خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. دوسری خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. محترم حاضرات، انہی صحابہ اکرام کی قربانیوں کے تعلق سے اگر ہم اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کو 5 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1، مالی قربانی. صحابہ اکرام نے مال لٹا کر، صدقہ و خیرات کر دین کے خاطر قربانی پیش کی. دوسری قربانی جسمانی قربانی. انہوں نے جسم کی بازی لگا دی، اپنے تن من دھن کو اس کے اندر لگا دیا. تیسری روحانی قربانی. انہوں نے اذیتیں سہی، دوسروں کی جدائی سہی. اور چوتھی جانی قربانی، یہاں تک کہ جان تک قربان کر دیا. اسلام کی راہ میں شہید ہو گئے، جان قربان کر دیا. اور پانچویں خواہشات کی قربانی. انہوں نے اپنے خواہشات کو آخرت کے دن کے لیے چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا. دنیا کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیا اور آخرت کی تیاری میں لگ گئے. دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو پس پش ڈال دیا. ایسے صحابہ اکرام کی قربانیاں انہیں 5 قسم میں تقسیم کیا گیا. انہی کے ارد گرد میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم حاضرات، اسلاف کی کتابوں میں مالی قربانیوں کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے دین کے خاطر اپنا مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی کمزوری اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ہی انہوں نے دل کھول کر دین کے خاطر صدقہ و خیرات کیے. دل کھول کر دین کے خاطر صدقہ و خیرات کیے اور اس کے بدلے میں انہوں نے جنت کو پا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پا لیا اور بہت سارے انعامات انہی کے حق میں آئے. اسی ضمن میں چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم حاضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ اکرام کو
مال جمع کرنے کا حکم دیا. بہت سارے صحابہ اکرام نے جتنا ہو سکا مال جمع کیا. اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا یہاں پر ایک بات، میں اپنے بات کو نوٹ کر، اپنے بات کو ٹوک کر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے جلیل قدر صحابی تھے، بہت سارے نیکیاں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ سبقت کرنے کا سوچتے تھے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا مجال کے کسی بھی معاملے میں ان سے سبقت کرنے کی کوئی سوچ سکے. محترم حاضرات، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے جلیل قدر صحابی تھے جنہوں نے اپنی پوری دنیا کو اسلام کے خاطر لٹا دیا. اس واقعے میں ان کا جذبہ ایمانی اور ان کا صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ کس طرح تھا اس کا اندازہ ملتا ہے. محترم حاضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر سوچا کہ میں آج ضرور ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا. انہوں نے دل میں سوچا، یہ سوچ کر انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ آیا ہوں. تو اسی وقت اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا کل سامان لے کر آ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں. اللہ اکبر! یہ قربانی تھی، یہ قربانی کا جذبہ تھا، یہ قربانی کا جذبہ. اسی جذبے کے ساتھ اپنا مال بارگاہ خداوندی میں انہوں نے صدقہ و خیرات کر دیا. اپنی پوری دنیا کو، اپنے پوری سمپتی کو لگا دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کل کا کیا ہوگا، کل میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ انہوں نے نہیں سوچا، کیونکہ ایمانی حلاوت اور ایمانی پختگی ان کے اندر اتنا زیادہ تھا، ان کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، ان کے بچوں کو، ان کی روزی روٹی کا مالک، ان کے بچوں کی روزی روٹی کا مالک وہ خود خالق کائنات ہے. محترم حاضرات، ابن اساکر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ حاضر ہوتے ہیں کہ اس وقت ابوبکر صدیق بھی وہاں موجود تھے. وہ دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے خبیث، ابھی ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے قمیض پہنے ہوئے ہیں جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ غربت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بٹن جہاں لگاتے ہیں، کپڑوں کو بٹن جہاں لگاتے ہیں، گنڈی لگاتے ہیں، وہاں انہوں نے کانٹے چھپو لیے تھے. اللہ اکبر! اتنی غربت تھی. تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر. تو دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں اس طرح اپنے کپڑوں کو کانٹے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے خاطر، دین کے خاطر پوری جان و مال اور پورے مال کو، ان کی پوری سمپتی کو لٹا دیا. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجا. اللہ اکبر! اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کیا تم بھی اس غربت میں، اس غربت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو سکتا ہوں، میں کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو سکتا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے حد خوش ہوں. میں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے حد خوش ہوں، بے حد راضی ہوں۔ محترم حاضرین، یہ خوشخبری تھی جس کی وجہ سے یہ خوشخبری انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سلام بھیجا۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی محترم حاضرات۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی پوری جان، پوری سمپتی دین اسلام کے خاطر لٹا دی۔ جس قدر انہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنے مال کو لٹایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے، بے حد انہیں خوشخبریاں دی، یہاں تک کہہ بیٹھے کہ اگر عثمان غنی اب سے اگر گناہ بھی کرتا تو بھی وہ گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے نیکیاں کر دیتے، اتنے صدقہ و خیرات کر بیٹھے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن قباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرہ کے تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ جیش عسرہ کہتے کس کو ہیں؟ جیش کہتے ہیں لشکر کو، اور عسرہ کہتے ہیں تنگ دستی کو، یعنی وہ لشکر جو تنگ دستی میں پروان چڑھا، جو غریبی میں پروان چڑھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، برسوں بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ ویسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر تیار کیا، جنگ کے لیے جو لشکر تیار ہوا، اس کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرات، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 اونٹ اس وقت پیش کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے خاطر اعلان کیا، ترغیب دلائی صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے جانب سے 100 اونٹ مع ساز و سامان کے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، یعنی صدقہ و خیرات کرنے پر ابھارتے ہیں۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے 200 اونٹ مع ساز و سامان کے۔ اللہ اکبر۔ 200 اونٹ دے دیے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو رغبت دلاتے ہیں، جذبہ دلاتے ہیں صدقہ و خیرات کرنے کا۔ تیسری مرتبہ پھر وہی شخص عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 300 اونٹ مع ساز و سامان کے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے، ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں، خوشخبری ہو اے عثمان، اگر تم آج کے بعد سے گناہ بھی کرتے نا، تب بھی تمہارے اوپر وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، وہ گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنی نیکیاں۔ محترم حاضرات، غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر جیش عسرہ ہی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور ان کے گود میں 1000 دینار کی ایک پوٹری لگا کے ڈال دیتے ہیں ان کے سامنے۔ تو 1000 دینار کا ایک گچھا لگا کے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں لیے دینار کو اٹھاتے ہی اوپر اٹھاتے ہیں، نیچے الٹ پلٹ کرتے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد سے اگر تمہیں گناہ بھی کرتے تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی قربانیاں تھیں، اتنی قربانیاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا مال دے کر، صدقہ و خیرات کر کے دین کے خاطر قربانی پیش کی، مال کی قربانی پیش کی۔ محترم حاضرات، اللہ عز و جل کے ان محبوب بندوں نے دین کی خاطر مالی قربانی کے ساتھ ساتھ بے شمار جسمانی مشقتیں بھی برداشت کی۔ ان تکلیفوں کو سن کر یہ ایک حساس دل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی
جس کی وجہ سے ان سخت آزمائشوں میں بھی ان صحابہ کرام نے اس کو برداشت کیا، برداشت کرنے کی سعادت حاصل کی. ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اتنی مشقتیں ان پر ڈھائی گئیں. مشرکین مکہ نے انہیں طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا. دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے، دین اسلام کو ترک کرنے کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے دین پر دوبارہ لوٹ کر آنے کے لیے مشرکین مکہ نے انہیں طرح طرح کی قربانیاں، طرح طرح کی انہیں اذیتیں دیتی گئیں، طرح طرح کی انہیں تکلیفوں سے گزارا. انہی میں سے ایک ابوبکر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہیں. جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے تو چاروں طرف کفر و شرک کی ضلالت کو محیط پایا. ان کا آقا امیہ بن خلف تھا، وہ سخت مشرک تھا. ان کی غلامی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے 22 سال گزارے. 22 سال ان کی غلامی کی، 22 سال ان کی غلامی کی. جب انہیں پتا چلا 22 سال غلامی کی، اسی دوران میں ان کے کانوں میں دعوت اسلام کی، دعوت توحید کی صدائیں بلند ہوئی. یہ بعثت کا ابتدائی زمانہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کی آواز کو بلند کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیک نفس تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. ایمان لانے سے پہلے سے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت توحید کو عام کرنے سے پہلے سے ہی ان کی عادت و اطوار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی مشہور تھے امانت داری میں. پہلے ہی سے ہی ان کے اخلاق فاضلہ کی وجہ سے، ان کے اخلاق عظیم کی وجہ سے وہ بہت متاثر تھے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسلام کی آواز کو سنا تو فوراً لبیک کہا، فوراً اسلام کے دائرے میں آ گئے، مسلمان ہو گئے. جب امیہ کے کانوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی بھنک پڑی تو وہ آگ بگلا ہو گیا، بہت غصہ ہو گیا. اس نے آپ کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے تم نے کوئی اور معبود کو ڈھونڈ لیا ہے، سچ بتاؤ تم نے کس کی پرستش کرنی شروع کر دی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کو مان لیا ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو مان لیا ہے. اس نے یہ غلام کی اس طرح کی بات سن کر، سخت الفاظ سن کر وہ سخت غصے میں آ گیا اور غصے سے پاگل ہو گیا. اس نے کہا، اچھا تو اس دیوانی ہی کا تمہیں مزہ چکائیں گے. اللہ اکبر. اس نے طرح طرح کی ان پر تکلیفیں ڈھائی، طرح طرح کی ان میں مصیبتیں لائی، ان پر بہت سارے ظالمانہ حرکت کی. اس ظالم نے آپ بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا. مکہ مکرمہ میں ہیرا کی جو زمین ہے وہ گرم تپتی ریت میں بہت مشہور ہے. وہاں کی جو زمین ہے، ہیرا کی زمین، وہ بہت مشہور تھی گرم ہونے میں. ایسی تپتی ریت میں انہیں الٹا لٹا دیا جاتا. وہ ریت کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ریت گرمی میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی. تانبا جتنا گرم ہوتا ہے اتنی گرم وہ اس زمین کی ریت اتنی گرم ہو جاتی تھی. ایسی جلتی ہوئی ریت میں امیہ نے دوپہر کے وقت میں آپ کو جلتی ہوئی ریت میں لٹا دیتا اور ان پر گرم پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے. محترم حاضرات، غور کرنے کی بات ہے. اور اگر اس زمین پر اگر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی ڈال دیں تو وہ بھن جائے. اللہ اکبر. اتنی گرم تھی. ایسی گرم تپتی ریت میں انہیں لٹا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ تم مان جا، لات و عزا کی پوجا کرنے پر آمادہ ہو جا. تو کہتے، احد احد احد، ہرگز نہیں، میں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنا سکتا.
میں اور کی پرستش ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ اس کے جواب میں شہدائے حق یعنی بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ہمیشہ احد احد کی صدائیں بلند ہو جاتی۔ امیہ غضبناک ہو جاتا اور وہ بہت انہیں زرد و کوب کرتا، انہیں لاٹھی لے کر انہیں کوڑوں سے پٹواتا، بہت اذیتیں انہیں دے گئیں، لیکن آپ احد احد کی صدائیں بلند کرتے گئے۔ ایک مرتبہ اس نے آپ کو دن رات بھوکا پیاسا رکھا اور 3 دن کے بعد ریتیلے میدان میں انہیں چھوڑ دیا۔ ریتیلے میدان میں انہیں چھوڑ دیا اور کبھی کبھار انہیں آوارہ بچوں کے ہاتھوں میں انہیں باندھ کر رسی دی جاتی اور وہ بچے انہیں نہ سمجھتے ہوئے آوارہ گردی کرتے ہوئے انہیں گلیوں میں کوچوں میں مکے کے ان گھاٹیوں میں پتھریلی زمین میں انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے اور انہیں لہو لہان کیا جاتا۔ اللہ اکبر، وہ کیسے صحابہ تھے جن کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنے جان کی بازی لگائی، اپنی جان کی بازی لگائی، دن تن من دن کی بازی لگا دی۔ محترم حاضرات، یہ قربانیاں انہوں نے پیش کی اور یہ امیہ اتنا سخت تھا، اتنا سخت آدمی تھا کہ انہیں اذیت دینے میں ذرا سی بھی مہربانی نہیں کی، ذرا سی بھی انہیں رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو ایک نہیں بار بار طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ دوسرے غلاموں کو انہیں کہا جاتا کہ انہیں پتھروں سے لہو لہان کیا جائے، انہیں پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا۔ وہ دوسرے غلام بھی اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے انہیں لہو لہان کرتے، وہ نادان غلام انہیں لہو لہان کرتے جاتے اور وہ احد احد کی صدائیں بلند کرتے جاتے۔ وہ بلال کیسا تھا ان کا ایمان، کہاں گیا وہ ایمان جو صحابہ میں موجود تھا، کہاں گیا وہ ایمان جو اولیاء اکرام میں موجود تھا، جو صحابیات کے اندر موجود تھا۔ محترم حاضرات، ایسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ابن سعد فرماتے ہیں کہ بلال کے گلے پر رسی باندھ کر لڑکے کے حوالے کر دیا گیا اور وہ گھاٹیوں میں پھرتے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ان اذیتوں کو سہتا ہوا دیکھا تو انہوں نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدقہ و خیرات کرنے میں آگے، اور دوسرے غریب صحابہ اکرام انہوں نے دین کے خاطر اپنی جان و مال کی بازی لگا دی، اپنے جان کی بازی لگا کر دین کو نذرانہ پیش کیا، دین کو قربانی پیش کی، تب جا کر وہ ایک مقام تک رضی اللہ عنہم کے حقدار بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب نہیں ملا، اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں۔ محترم حاضرات، اسی طرح خالد بن ولید اور خالد رضی اللہ عنہ کے اسلام کی اطلاع جب ان کے باپ کو پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ باپ کے غصے سے بہت واقف تھے، انہوں نے جب باپ کے غصے کو دیکھا تو فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے دوسرے بیٹوں کو ان کے باپ نے انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو انہیں ڈھونڈ کر لے آئے، تو باپ نے انہیں سختی سے پیش آیا، باپ انہیں سخت کلامی کی، اور جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اسلام کو نہیں چھوڑا، تو اس باپ نے انہیں طرح طرح کی انہیں مصیبتیں ان پر ڈھائیں، انہیں مارا پیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹنے کے لیے انہیں بہت ساری قربانیاں انہیں دینی پڑی۔ محترم حاضرات، یہ تھی آپ نے جو ملاحظہ فرمایا، پاکیزہ فطرت جانثار، اور کس قدر انہوں نے اذیتیں مصیبتیں سہ کر
دین اسلام کے خاطر، دین اسلام کے خاطر انہوں نے اذیتیں سہ کر قربانیاں پیش کی۔ ایسے صحابہ اکرام جن کا ایمان کتنا پختہ تھا، جن کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ایسے صحابہ اکرام جن کا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط تھا، اور وہ جنہوں نے اذیتیں سہ کر اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کی، بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ محترم حاضرات، انہی میں سے ایک خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک عورت کے غلام تھے، ایک عورت ام انمار جن کے غلام خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ مشرکہ بہت سخت دل تھی، انہوں نے مختلف قسم کی سزائیں ان پر ڈھائیں، طرح طرح کی ان پر اذیتیں ڈھائیں۔ وہ ان کے سر کے بال نوچتی اور سختی سے ان کے گردن کو مروڑتی، ان کے لیے دہکتے انگاروں میں ان کو لٹا دیا جاتا اور اوپر پتھر رکھ دیا جاتا اور کوڑے برسا دیے جاتے۔ اللہ اکبر! انہوں نے کتنی اذیتیں سہی، کتنی مصیبتوں کو کتنی مصیبتیں سہی۔ محترم حاضرات، اسی طرح سلمہ بنت خباب رضی اللہ عنہا ہیں جو کہ عمار بن یاسر کی والدہ ہیں۔ عمار بن یاسر جو پہلے اسلام قبول کیے تھے، غریب تھے، غلام تھے۔ یاسر کی بیوی سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہا جن پر ابو جہل ملعون نے انہیں طرح طرح کی انہیں اذیتیں دی، یہاں تک کہ اللہ اکبر اس ملعون نے اس کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ وہ کیسی قربانیاں سہنے والی صحابیات تھیں! وہ ایمان کہاں چلا گیا؟ وہ ایمان ہمارے اندر کیوں موجود نہیں ہے؟ وہ ایمان ہمارے اندر کیوں موجود نہیں ہے؟ ہم صحابہ جیسا ایمان کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر ایمان کی کمی کیوں کر موجود ہے؟ کیا ہمارا ایمان، کیا ہمارا دین نہیں ہے؟ کیا انہی لوگوں کا دین تھا؟ کیا وہی لوگ دین اسلام کے حقدار تھے؟ کیا ہمارا دین نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین اسلام نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کو بھی قربانیاں نہیں دینی چاہیے؟ اب کے ماحول میں تو جانی قربانیاں بہت کم ملتی ہیں، مواقع بہت کم ملتے ہیں، لیکن مالی قربانی تو دے سکتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی۔ صحابہ اکرام کے اندر وہ تڑپ کہاں سے آئی؟ وہ تڑپ صحابہ اکرام کے اندر کیسے آئی؟ انہوں نے تکلیفوں کو کیوں کر سہا؟ تکلیفوں کو کیوں برداشت کیا؟ ذرا تھوڑا ملاحظہ فرمائیے، غور کرنے کی بات ہے۔ ان اسلاف اکرام کی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں تکالیف برداشت کرتے ہوئے بسر کی۔ اس موقع پر انہوں نے بے شمار قربانیوں کو پیش کیا، بے شمار قربانیاں انہوں نے طرح کی قربانیاں انہوں نے سہی۔ آخر ان حضرات نے بے شمار قربانیوں کے پیچھے کون سے امور انہوں نے انجام دیے، کون سے امور جس کی خاطر انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ محترم حاضرات، وہ قربانیاں اگر کوئی شخص ان کے ذہن میں اگر کوئی بات آئے، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ انہوں نے کس قدر کیوں کر انہوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کی، تو ان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے دین کی محبت کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر، ان کی رضا کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر انہوں نے قربانیاں پیش کی، اور احساس ذمہ داری ان کے اندر موجود تھی، اور روز قیامت گرفتاری کے خوف سے انہوں نے قربانی پیش کی۔ محترم حاضرات، غور کرنے کی بات ہے، آخرت کے انعامات کے حصول کی تمنا میں انہوں نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی۔ میری ماں اور بہنوں، صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کے سامنے رکھتے ہوئے
گریبان جھانک کر دیکھے، کیا ہم بھی اپنے دین سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی وہ دین موجود ہے جو صحابہ اکرام کے اندر موجود تھا؟ کیا ہمارے اندر بھی وہ ولولہ، وہ جذبہ موجود ہے جو صحابہ اکرام کے اندر موجود تھا؟ کیا ہمارے اندر بھی وہ لگن موجود ہے، وہ تڑپ موجود ہے جو صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی؟ محترم حاضرات، غور کرنے کی بات ہے، ہم تو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں لگا کر نوکریوں کو دلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی یہ سوچا کہ ہمارا بچہ دین اسلام کے لیے، دین اسلام کو جانے؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بچہ دین کا ایک داعی بنے، دین کے خاطر کوشش کرنے والا؟ کیا ہمارے اطراف و اکناف میں وہ مسلمان جو گمراہ ہیں، اللہ کے کیا احکامات ہیں انہیں نہیں پتا، رسول کا کلمہ تک نہیں پتا؟ کیا ہماری وہ ذمہ داری نہیں کہ ان تک ان احکام شریعہ کو پہنچایا جائے؟ کیا ہمیں وہ خوف نہیں جو صحابہ کے اندر موجود تھا؟ کیا ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے گرفت، اللہ کے سامنے اللہ کے پکڑے جانے کا گرفت نہیں؟ محترم حاضرات، غور کرنے کی بات ہے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ لگن ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ڈر و خوف ہونا چاہیے۔ ڈر و خوف کے ساتھ دین اسلام کی خاطر ہمیں بھی تبلیغ کرنا چاہیے، دین اسلام کے خاطر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام انجام دینا چاہیے۔ محترم حاضرات، افسوس کی بات ہے کہ ہم ان سوالات کے جو صحابہ اکرام کے حقدار، جو صحابہ اکرام کے ذہن و دماغ میں موجود تھے، کہ جنہوں نے اسلام کے خاطر، دین اسلام کو، دین اسلام کی ذمہ داری کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر و خوف کے خاطر قربانیاں پیش کی، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یقیناً ان سوالات کے جوابات ہمارے پاس انکار کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ اگر ہم دین سے محبت کرنے والے ہوتے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے تو ہم بھی کوشش کرتے۔ ہماری نوکریوں میں اگر کوئی فرق ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہمیں ہمارے اسلام کے اندر، دنیا میں اسلام کو سرناش کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کیا ہمارے اندر وہ اس کا احساس پیدا ہوا ہے؟ نہیں، ہمارے اندر وہ ایمان ہی کہاں ہے جو صحابہ کے اندر موجود تھا، ہمارے اندر وہ تڑپ ہی کہاں ہے جو صحابہ کے اندر موجود تھی۔ محترم حاضرات، اگر ہمیں اپنے دین سے محبت ہوتی تو جس طرح اپنے کاروبار، نوکری کے فائدے و نقصان کے لیے ہمیں وہ تڑپ اور احساس ہوتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کو اگر نقصان ہوتا تو اس کا بھی احساس ہوتا ہمیں، دین اسلام پر اگر کوئی نقص پیدا ہوتا تو اس کا بھی ہمیں احساس ہوتا۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب بندوں کی رضا مطلوب ہوتی تو ہم بھی اس کے مقصد عظیم کے حصول کے لیے تبلیغ دین کا فریضہ باقاعدہ اور خوشنودی کے ساتھ انجام دینے والے بنتے۔ محترم حاجدات، یوں ہی اگر ہم احساس ذمہ داری کو نہ رکھتے ہوئے دین کے خاطر اگر ہمیں ایسے ہی رہیں گے، دنیا کمانے میں رہ جائیں گے، تو یاد رکھو کہ کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوچھے گا، ہمارا گریبان پکڑے گا، تنہوں نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کس قدر اس بات پر عمل کیا ہے، کس قدر تم لوگوں نے کس قدر دین اسلام کے خاطر کتنے لوگوں کے اندر دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ محترم حاضرات، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے جس طرح صحابہ اکرام طرح طرح کی مصیبتیں سہ کر دین اسلام کے خاطر، اذیتیں سہ کر دین اسلام کے خاطر، مصیبتیں سہ کر دین اسلام کو عام کرنے کے لیے
دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اذیتیں سہ کر دین اسلام کو پروان چڑھایا، دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں پھیلایا۔ محترم حاضرات، ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام جیسا جذبہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام جیسا ایمان عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمایات پر عمل کرنے والا بنائے، نمازی بنائے، متقی بنائے، صحابہ اکرام جیسا جذبہ ایمان عطا فرمائے، صحابہ اکرام جیسا صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام جیسا جان کی بازی لگانے والا بنائے، صحابہ اکرام کے جیسا فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام جیسا جسمانی قربانیاں دینے والا بنائے۔ جب بھی موقع ملے جسمانی قربانی دینے کی تو ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، جہاد کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب بھی جہاد کا موقع پڑے تو جہاد کی نکلنے کے لیے صحابہ جیسا ایمان ہمارے اندر عطا فرمائیں۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائیں، ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائیں، اس وقت ہمارا ایمان صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائیں، اس وقت ہمیں سجدے والی موت نصیب فرمائیں، ہمیں خیر کی موت نصیب فرمائیں، دین کے خاطر لڑ کر مرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین کے خاطر نماز کی حالت میں عبادت کی حالت میں فوت ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، وہاں آنے سے پہلے وہاں کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ ہمیں پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار فرمائیں، اے اللہ ہمیں جہنم کی جیسی ہولناک چیزوں سے بچائے، جہنم کی بری وادیوں سے محفوظ فرمائیں، جہنم ہم پر حرام فرمائیں، جنت ہم پر واجب فرمائیں، تیرا رضا الہی کے خاطر، تیرے رضا الہی کے خاطر دین کے احکام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المرسلين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔